تو آئیے وہ کیا گناہ ہیں یا وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے. یاد رکھیے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا. یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگز آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا. اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے، اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی. مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں تھی. دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے. اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی، جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا. دوسرا، رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا. مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوں گے، مٹی بن جائیں گے. جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے. ان کا یہ الزام تھا. نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کہ بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے. اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا. ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا. تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گا. آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے. وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا. سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے. دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرۃ من الخاسرین، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا. تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں.
ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں، 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں آپ مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، زبان کے کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل، کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق ہو جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے، وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے یاد رکھیے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے، کیا ہے پتہ نہیں، شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دیں گا یار، اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں کو کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گے، جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی شکی شکی کوئی جائیں گا، بلکہ سب کو اللہ معافی کر دیں گے۔ اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم وہنم ڈرانے کے لیے تھی، وہ نہیں ہے، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے، ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الحاد کو اختیار کر رہے ہیں، الحاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے، اسلام رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں، یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے، یاد رکھیں۔ آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں سن، امید ہمیشہ باقی ہے، توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تیسرا وہ گناہ جو غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک کو اتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ توحید شرک بن چکا اور شرک توحید بن چکا، نعوذ باللہ، اللہ ہم کو معاف کرے۔ مطلب حالت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کو لوگ شرک سمجھ رہے ہیں،
یہ کیا صرف ایک اللہ کو مانگ رہے ہیں اور شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ طریقہ اللہ سے مانگنے. سمجھ اتنا شرک کامن ہو چکا ہے درکی ہمارے سماج میں. لہٰذا ایسے سماج میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو انٹیکٹ رکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس کو مضبوط بنائیں. یاد رکھیے اور چھوٹے موٹے آندھی طوفان یا بڑے بڑے آندھی طوفان جو عقیدے کے معاملے میں آئے وہ بھی ہم کو اپنے عقیدے سے، اپنے بلیف سے، اپنے ایمانیت سے ہلا نہ سکے. یاد رکھیے تو آئیے شرک جو ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ایک ایسی بات کہی. یاد رکھیے جس کے لیے آیت نمبر 86 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. 86 87 اور 88 پہ یہ بات آ رہی ہے. تو 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لمبا واقعہ ہے، اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں، پوری آیتوں کو اگر ملا لے تو کم و بیش 18 انبیاءوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 88 سے پہلے. کتنے انبیاءوں کا تذکرہ ہے؟ 18 انبیاءوں کا سیدھا اللہ نے نام لیا، سیدھا نام لیا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ 18 انبیاءوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اس کے کنکلوژن اس کے آخر میں جو کہ آیت نمبر 88 ہے اس میں فرماتا ہے اللہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ انبیاء جن کے ہم نے نام تم ابھی لیے ہیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے. کیا فرمایا؟ اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، جو کچھ ہی اعمال کرتے تو سب اکارت ہو جاتے. تو اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. تو شرک کیا کرتا ہے؟ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے آئیے آگے اللہ رب العزت نے صرف ان انبیاءوں کو نہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 اور آیت نمبر جو 65 میں 65 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. اللہ فرماتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ہم آپ کی طرف بھی اس چیز کی وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے یہی وحی کی تھی. اللہ فرماتا ہے إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی تھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. پچھلی آیت میں 18 انبیاءوں کے نام لینے کے بعد کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. تو انبیاء جیسی ذات بھی اگر شرک کر لے، چونکہ وہ شرک کرتے نہیں، یہ صرف وضاحت تھی قوموں کو اور آنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنے نزدیک میرے ہونے کے باوجود بھی میں ان سے شرک برداشت نہیں کروں گا تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم اتنے قریب ہو میرے، لیکن اگر تم بھی شرک کرو تو اعمال برباد ہو جائیں گے. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاءوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گا اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا. جو انبیاء جو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے. در حقیقت یہ قوموں کو ایک وضاحت ہے، قوموں کو ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی یہ غلطی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک اور عمل کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جائے. تو لہٰذا شرک جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا. اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے تو کفر یاد رکھیے بہت سنگین چیز ہے. شرک اور کفر یاد رکھیے، مشرک اور کافر یاد رکھیے. مشرک اور کافر یہ دو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی. یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت سے جو ایک دعا ان کی باقی تھی جو انہوں نے اٹھا کے رکھی اور وہ روز قیامت کریں گے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے والد کو جنت میں داخل کر دے، مجھے آج رسوا نہ کر ان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے ابراہیم کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے کافر پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے. شرک اور کفر یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیے حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو کفر کرنے والا یاد رکھیے، شرک کرنے والے کی بات چلی گئی، اب کفر کرنے والے کی بات آ رہی. کفر کرنے والا یاد رکھیے یہ جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے. یاد رکھیے آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مثال ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی.
یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، اور راکھ ایک ایسی جگہ رکھی ہو جہاں آندھی چلتی ہو، تو آندھی چلنے کے بعد راکھ کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھتے وہ یوں اڑ جاتی ہے، بالکل ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے، تو بس ان کے اعمال ایسے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے یہی حقیقی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا کفر یاد رکھیے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کی حقیقت کیا ہے؟ کون کون سی چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ ان چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ اس سنگین جرم سے ایک انسان جو ہے بچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کی کسی حکم کو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کے کسی حکم کو یا قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، ناپسند کرنا۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اب میں اس معاملے میں کیا بتاؤں آپ، اتنے سارے قرآن کے احکامات ہیں، چونکہ ہم کو نہیں سمجھتے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہے، سمجھ رہے، یا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں یار ایسا کیوں ہے، خامخواہ ایسا نہیں ہونا تھا یار، یہ ایک عام بات ہوگی۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا زانی کو سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی انسان خون کرے تو خون کا قصاص کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہے تو کچھ لوگ بولتے رہے یار یہ عجیب ہی حکم ہے، نہیں ہونا تھا، بہت ہی سخت دکھ رہا، تو یہ اللہ کے حکم کو آپ کیا کریں معلوم، اس کے انکار کرنے والے آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا عورتوں کی اگر مثال لے لے تو یہ پردہ وردہ کہہ کے لیے چپ خامخواہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے، یا پھر سستی، کاہلی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں آج ہمارے حال یہ نماز 5 وقت نہیں ہونا تھا، کاش، اور ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایسی ہوتا ہے کیوں ہوا کہ ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنی عام زندگی میں اس کو بول بھی بیٹھتا ہے یار کیا یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا پردہ وردے کا یہ حکام لگا ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا سزائے موت کا ہے، اب چلتا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے، کیا چلتا بھی، تو یہ ایک اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے میں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو یا قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دیکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پانچواں وہ ہے یاد رکھیے عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا جن کو سزا ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو ناپسند کیا، اللہ کی بتائی باتوں کو ناپسند کیا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ کی کسی بات کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی احکام کو ناپسند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے قرآنی کچھ باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت سے دعا کرے، اے اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ دے، اس حکم کی حکمتیں سمجھا، میرے دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا کر، لیکن کبھی بھی اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میں اپنی تقریروں میں بار بار کہتا ہوں، شریعت یاد رکھیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اگر اس پہ آپ اپنا سر مارو گے تو سر پھوڑ لو گے، ہاتھ مارو گے تو ہاتھ توڑ لو گے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کیوں برباد کریں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو وہ چیز ایسی کیوں ہے، تو ہم پسند کریں شریعت کے حکم کو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بعد میں اللہ سے دعا کرے، اس کی حکمتیں تلاش کرے، علماء سے رجوع کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ جس بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن ناپسند کرنا یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتی ہے، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا، اور جس چیز کو پسند کرنا اس کو ہم ناپسند کرنا، یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے اعمال یا تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندر، دیکھیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 سے 47 نمبر کا سورہ 28 نمبر کی آیت، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ اعمال کرنے سے انسان کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے خوب توبہ کرے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی پسند اللہ کی ہو، ہم اس کو ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی پسندیدہ چیزیں ہم کر نہیں پا رہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا، اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کروں اور یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ پرابلم ہے۔ اور اللہ جو ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو، یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور مشرکین نے یہی کیا، اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا، اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھٹا تھا۔ آئیے ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ ویسے نفاق کی کئی علامتیں ہیں، احادیث کو اگر جمع کرے تو میں نے تقریباً 99 تک صفتیں، 99 صفتیں منافقین کی جو مختلف علماء نے جو کتابوں میں وغیرہ قرآن میں جو آتی ہے، احادیث میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو 99 کے قریب صفتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ صفتیں منافقین کی بڑی بڑی علامت ہے، بڑی واضح ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت، جب بات کرے جھوٹ بولے، ہے نا، جب بھی اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کو توڑ دیں گا، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کریں گا، تو یہ نشانیاں ہیں، تو یہ علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہوں تو انسان توبہ کر لے، لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے کی جو ہے نفاق، مطلب اعتقادی منافق، مطلب اس کے عقیدے میں نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق۔ تو اعتقادی جو منافق ہوں گا، یاد رکھیے اس کی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا۔ ویسے نفاق ایک بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے، منافق بھی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیے، لیکن یاد رکھیے نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے، نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کافر ظاہراً بھی کفر اختیار کرتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اور اندر بھی کافر ہوتا ہے، لیکن منافق ظاہراً بولتا ہے میں ایمان والا اور اندر کافر ہوتا ہے، تو منافق بھی یاد رکھیے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ تو اعتقادی منافق جو ہوں گا وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے، اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 53 53 ہے، 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے، جنگ ہوگی جہاد ہوگی جاتے نہیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں، لیکن دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے روز قیامت۔ مومن تو سمجھیں گے مسلمان ہی تھے، تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہے آج؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا ہوں۔ تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، صفتیں تو پتہ چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹیولی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے، تو مومن کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے، اور آج تو ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ تو نفاق یاد رکھیے کہ ایسی برائی ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے وہ 8واں گناہ جس سے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے گائیڈنس کے کلیئر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنے سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ کسی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر، کبھی ہوتا ہے ہم کو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا، لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتہ ہے یہ سنت ہے، پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف ورزی میں ہم کام کریں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اور خلاف ورزی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف ورزی کرنا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھیے، اور نبی کے موافقت میں، اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے، ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں۔ آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 اور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے
کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے وہ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت نے جس چیز کو گستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں، ورنہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گستاخی بنا دی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ہر ایرے غیرے کو گستاخی رسول بول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس کو گستاخی رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ معنی میں نہیں ہے، قرآن و سنت کہ واضح دلائل کے بعد کوئی گستاخی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ٹھیک ہے، شان میں گستاخی کرے، تو ایسے انسان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے اس تعلق سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے، جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر اس کے 63 کے اندر یاد رکھیے بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا کہ وہ دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد، تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے ہیں شان نزول یہ تھا، بس چلا ہی رہا ہے، ایک تو گھر کے پیچھے ہے دروازے کے پاس نہیں ہے اور چلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے، تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو ہم بلا رہے اے چل فلاں جا، اے فلاں جا، یا عربی کے اندر حرف ندا ہے یا حرف ندا ہے یا مطلب متوجہ ہو، میری طرف دیکھو، میری طرف بلٹو، میری بات سنو، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا اللہ ہم بولتے ہیں یا اللہ میری بات کو سن لے، اللہ کو وہ کرنے، اسی طرح کوئی انسان جا رہا تو یا فلاں کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے رسول کو جب آپس میں جیسی بات کرتے ہو ویسا نہ کہو، اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نبی کا احترام ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اللہ نے جو بات بیان کی یہ بات تو بڑی خطرناک ہے جو ہم بار بار سورہ حجرات کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، نبی کے موجودگی میں یا نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، کیوں اونچی نہ کرو؟ اللہ فرماتا ہے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو بلند آواز سے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں آئے گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا اپنی کتاب میں تو آپ اگر دیکھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو 4 جگہ محمد کہا اور 1 جگہ احمد کہا، اور وہ احمد بھی جو کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اس معنی میں کہا، تو 5 جگہ ہی آپ کا نام ہے اور 4 جگہ آپ نے کہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا نام تبھی لیا جب اس کی اشد ضرورت تھی، جیسا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی جو ہے فلاں کہا، ٹھیک ہے، ایک جگہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہے نا، تو بہت ضرورت کی جگہ پر آپ کا نام استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت بھی کس طرح سے بات کرتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ہے نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، محمد اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں جو دھکے دھکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کر پکارتے یا محمد یا محمد، جیسے کہ اللہ نے تو منع کیا جیسے آپس میں نام لیتے ہو نبی کا نام اس طرح سے نہ لو۔ دوسری جگہ کہا کہ نبی کی موجودگی میں تیز آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور صحابہ نے اس کو بالکل تیز آواز کو فزیکلی ایسی سمجھا، اور ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا وہ کہاں ہیں، پہلے آیا کرتے تھے اب نہیں دکھتے ہیں، صحابی وہاں گئے، دوسرے صحابہ کہا کیا بات ہے تم وہاں کیوں نہیں رہو، تو کہا میرے عمل تو برباد ہو گئے، باقی کیا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، تو کہا کیسے، تو ان کی فزیکلی آواز تیز تھی، اس کو عام زبان میں اردو میں بولتے بڑا گلا ہے ان کا،
اونچی آواز میں بات کرتے. ہوتا ہے نا کسی کی فزیکل وائس ہی تیز ہوتی ہے، تو ان کی آواز اونچی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے چھوڑ دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، واپس آ. اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی آواز ذرا بلند تھی، اونچی بڑی آواز تھی، جو شخصیت بھی بڑی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، یہ آیت کے آنے کے بعد سورہ حجرات تھی، تو کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا، عمر کیا، اور اتنے آہستہ بولتے کہ کہیں اونچی ہو جائے اور عمل برباد نہ ہو جائے، کہ ان کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا ہے، ذرا ریپیٹ کرو. اتنی پھر صحابہ نے آواز کو پست کر لیا. اس کے بعد یاد کسی امام کا بڑا مشہور قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی آواز اٹھانے کو حرام قرار دیتے. وہ کہتے تھے نبی کا احترام جیسا زندگی میں تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، لہٰذا قبر کے پاس تیز آواز میں بات نہیں کی جائیں گی. اسی لیے اگر مسجد نبوی میں کوئی شور و غل کرے، تیز آواز میں بات کرے، تو اس کو اٹھا کے پولیس لے کے چل جاتی، کیونکہ وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. تو میرے کچھ بھائی جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر پکارتے ہیں، وہ تھوڑا غور کرے، یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے، یہ خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کو بھی دیکھا گیا جیسا نبی کی زندگی میں احترام کرتے تھے، قبر مبارک کے پاس بھی کبھی تیز آواز میں بات کرتے نہیں پائے گا. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. تو نبی کے احترام کے خلاف کام کرنا، بے ادبی کرنا، یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. آئیے 10واں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ 10واں کام ہے ریاکاری کرنا. ریاکاری دکھاوا جس کو بولتے ہیں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور ریاکاری مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے نہ کرتے ہوئے انسان اپنی نیت میں یہ خرابی کرے کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے کرے، یا اللہ کے لیے کرے لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے بھی کرے. مطلب یا تو پھر سیدھا سیدھا بتانے کے لیے، یا تو پھر دونوں اس کا مقصد ہو. اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے ہیں، وہ ریا کی وجہ سے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنتے ہیں. حدیث میں الفاظ یوں ہیں، اس طرح سے آتے ہیں، یہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. تم پہ سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جو لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہیں